اللہ یہ ہمارے ایمان کی پختگی دیکھیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں نا بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو روزہ رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اوراد و وظائف کرتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے بھائی۔ اب دیکھیں ایمان کی پختگی کتنی ہے کہ ادھر سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کی تو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں کچھ کھلا سکتی ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، پانی تھا، شربت تھا، چائے، دودھ، پھل فروٹ، جو بھی چیزیں، جو بھی غذا ہمارے لیے حلال تھی، جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کی سب حرام ہو گئی۔ اب ہم کچھ نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی چیز کھاتے ہیں جان بوجھ کر تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی بہت بھرپائی کرنا پڑے گی۔ 60 روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل، وہ بھی رمضان شریف کے بعد۔ ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر سے 60 رکھنا پڑیں گے۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ادھر رمضان شریف میں اور آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ 60 روزے آپ کو رکھنا پڑیں گے، اور ایک روزہ بھی 59 روزے آپ نے رکھے اور ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے 60 رکھنا پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے۔ دھوکے سے اگر کوئی چیز آپ نے کھا لی، پانی پی لیا، دھوکے سے، جان بوجھ کے نہیں، تب تو کوئی بات نہیں ہے، تب تو آپ کی معافی ہے کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کھائے ہیں، آپ نے دھوکے سے آپ کے منہ میں کچھ چلا گیا یا آپ نے پانی پی لیا، دھوکے سے ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اسلام میں بہت آسانی ہے اور دین کتنا پختہ ہے، اس میں کتنی پختگی ہے، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کے سامنے ساری غذائیں موجود ہیں لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں ڈال رہا ہے، منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈال رہا۔ یہ اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اپنے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کے وقت بندہ بیٹھتا ہے، سامنے غذائیں موجود ہوتی ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں، کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، پانی رکھا ہوتا ہے، شربت رکھا ہوتا ہے، تو جب بندے کے سامنے رکھا ہوتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے اسے، افطار کے 2-3 منٹ پہلے جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، اور میری محبت میں میرے لیے میرا بندہ دیکھو دیکھ تو رہا ہے لیکن منہ میں نہیں لے جائے گا، دیکھ تو رہا ہے لیکن ٹائم سے پہلے یہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ سے خوف، یہ اللہ سے ڈر بندے کا، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو اس ٹائم بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس ٹائم وہ جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں افطار کے ٹائم کے، اس ٹائم اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی نیک دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا کو پورا فرمائے گا۔ تو رمضان شریف کے جب روزے رکھیں یا ویسے ہی روزے رکھیں تو افطار کے ٹائم 2-3 منٹ پہلے موبائل چلا لیا، بہت مت چلانا موبائل، بہت کام ہو گئے آپ نے کر لیے، مت کرنا کوئی کام۔ 2-3 منٹ پہلے آپ جب افطاری کا سامان لے کے بیٹھیں تو افطاری کا سامان کھول دیں، ڈھکا نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو میرا بندہ، اس کے سامنے سارے سامان موجود ہیں، ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن پھر بھی یہ وقت ہونے سے پہلے نہیں کھا سکتا، یہ اس بندے کے دل میں میرا خوف ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اس ٹائم تمام سامان رکھیں سامنے اور اس کو دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں۔ جو بھی دعا آپ کی قبول نہ ہوتی ہو، جو بھی دعا آپ مانگ چکے ہو، آپ کی دعا پوری نہ ہوتی ہو تو اس ٹائم ذرا مانگ کے دیکھ لینا، اور جب روزہ افطار کرتے ہو تو اس ٹائم وہ دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرما دے گا۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ بندے کی جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، تو بندہ جب آخرت میں بدلہ لے گا تو اسے اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا اجر، اتنا ثواب اس کا دیا جائے گا، اتنا بدلہ اس کا دیا جائے گا کہ دنیا میں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دنیا میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، آ جاؤ، یہی تو ایک مہینہ ایسا ہے برکت والا کہ جس میں ایک ثواب کماؤ، ایک نیکی کرو اور 70 گنا آپ کو ثواب دیا جائے گا، 70 گنا ثواب ملے گا۔ نوجوانوں، کہاں کس دنیا میں تم کھوئے ہو، کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو؟
آؤ تو ذرا صحیح میرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، اس میں تو توبہ کر لو۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا یہ۔ نہ جانے کتنے لوگ گزر چکے ہیں، ہمیں ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم ہمیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے کہ آؤ عبادت کر لو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، یہ مہینہ تمہیں ملا، شکر ادا کرو اللہ پاک کا کہ یہ مہینہ تمہیں مل گیا۔ اور اس مہینے میں جتنی اللہ کی عبادت کر لو، جتنے نیک عمل کر لو آپ، تو اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ایسے ہی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، روٹو گلیوں پر بڑے بڑے بال لے کے، کانوں میں بندے پہن کے، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے۔ یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اگر راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بال عجیب کٹنگ کے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کڑے پڑے ہیں، کانوں میں بندے ہیں، عجیب طریقے کی ٹائیاں تم نے استعمال کی ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہو، کلر کیے ہو بال میں، تو سامنے والا جو دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا، تو وہ بھی کہتا ہے یار بڑا چھچورا لڑکا ہے، بڑا بیکار لڑکا ہے۔ تو آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ہاتھ میں کڑا پہن لیا، ہم نے کانوں میں بندے ڈال لیے ہیں، اور سر پہ اگر بال بڑھے تو چوٹی لگا لی ہے، تو ہمیں لوگ ہیرو کہنے لگیں گے؟ نہیں یار، آپ کو کوئی ہیرو نہیں کہے گا، بلکہ بہت بڑا چھچورا سمجھے گا، بہت بڑا بے وقوف سمجھے گا۔ جو بھی کامیاب انسان ہوتا ہے نا، باوقار انسان ہوتا ہے کامیاب، آپ دیکھ لیجئے اس کے بال بھی بالکل سادہ کٹنگ کے ہوں گے، اس کے کانوں میں بندے بھی نہیں ملیں گے، ہاتھوں میں کڑے بھی نہیں ملیں گے۔ جو کامیاب انسان ہوتا ہے، ہاں، کامیاب انسان کی یہ دلیل ہے۔ اور جو بھی عزت دار ہوتے ہیں نا، جب کپڑے پہنتے ہیں ادب والے پہنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے کامیاب لوگوں کو آپ دیکھنا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو کپڑے ہوں گے نا، جو آج کل چل رہے ہیں کہ پیروں پر پھٹے ہوئے ہیں، کہیں وہاں پھٹا کہیں وہاں پھٹا، تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کپڑے نہیں پہنا کرتے۔ تو ذرا ایسے کپڑے پہننے سے بچیں کہ جس میں آپ کا سطر کھلا ہو، آپ کے جسم دکھتا ہو، تو ایسے کپڑے مت پہنیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو سدھاریں۔ مانتے ہیں کہ آپ سماج کے حساب سے جیتے ہو، لیکن غلط ہے اس طریقے سے، کیونکہ لوگ آپ کو عیاش اور آوارہ سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی عیاش اور آوارہ سمجھے۔ آپ عزت کے ساتھ نکلیے تاکہ چار آدمی دیکھ کر آپ کی تعریف کریں۔ آپ کے نکلنے سے چار آدمی جب آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ نکل گئے، آپ کے پیچھے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ نکل گئے، لوگ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو عجیب لڑکا ہے، عجیب طریقے کا فیشن اس نے کیا ہے، فیشن میں گھوم رہا ہے، تو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا صحیح رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا وقار والا رکھیں۔ جو آپ نکلیں اگر سماج میں، تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کریں، اور دیکھ کر آپ کی بھی تعریف کریں، آپ کے والدین کی بھی تعریف کریں کہ واقعی کیا اچھا بچہ ہے، کہ اس کی تربیت اس کے والدین نے کتنی اچھی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آوارہ گردی کرتے گھومیں، لوگوں کو گالیاں دیتے گھومیں، اور آپ عیاشیاں کرتے گھومیں، دائری میری چگلیاں کرتے ہوئے گھومیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتے ہوئے گھومیں۔ ایسا مت کرنا، ایسے عزت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے تو سماج میں تمہاری ذلت ہی ہوتی ہے، جدھر سے بھی نکلو گے تمہاری بے عزتی ہوگی، اور کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ، ادب دار بن جاؤ۔ پڑھ تم کتنا بھی گئے ہو، اگر تمہارے اندر ادب نہیں ہے تو تم بیکار ہو۔ اگر تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، ادب تمہارے اندر موجود ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی کی ایسی منزل تم پکڑو گے کہ کوئی بھی تمہیں گرا نہیں سکتا۔ تو کامیاب ہونا ہے تو ادب اپنے اندر لانا ہوگا، ہاں، ادب اپنے اندر لانا ہوگا۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، یہ سب اپنے اندر اپنے ذہن میں بٹھا۔ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن بہت برکت والے ہیں، جمعرات، جمعہ اور پیر۔ ان کے دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو بہت ثواب کا حقدار بنتا ہے، بہت زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن عصر اور ظہر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے
کہ نیت باندھے اور الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اللہ پاک اسے رجب، شعبان، رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیز اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ جتنا خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جتنے مومن ہیں۔ احیاء العلوم جلد اول اور صفحہ نمبر 205، غنیت الطالبین میں یہ موجود ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 141۔